بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کا اسپیشل آج کا سبق نمبر 3، شب برات کی حقیقت۔ یہ 30 منٹ کا آڈیو شب برات سے پہلے ضرور سن لیجئے اور اپنے دوست و احباب کو ضرور سنا دیجئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ رسول جو چیز تمہیں عطا کرے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور ہمیشہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کے اتباع؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادات کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔
البتہ یہ بات ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے. جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے. نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. اگر کسی کی زندگی میں نماز قضا ہوئی ہے تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ اس رات میں انسان اگر ہمت کرے تو بہت ساری قرض فرق جو نماز قضا ہو گئی ہے ان قضا نمازوں کو بھی اس رات میں پڑھ سکتا ہے، تاکہ اس کے ذمے جتنی نمازیں رہ گئی ہو اس کو ادا کیا جائے. اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں. لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہیں اور یاد رکھنی چاہیے. فرماتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لہذا ساری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی ہے، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ جاؤ، لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو. یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات ادا کر لو. اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں. پہلے تو صرف شبینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے. یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں، ناجائز ہے. اس بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے. لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. لیکن جب فقہا نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کرے تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں. اور نفل کے بارے میں تمام فقہا کے اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے. اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لی جائے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا.
بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعار ہے، دین کی علامت ہیں، لہذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد ہی میں ادا کرو۔ لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت، حدیث نمبر 1329۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا اور یہ حکم دیا کہ اکیلے آؤ، تنہا اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو شب برات میں ہر آدمی تنہائی میں عبادت کرے، محفل میں اور مجلس میں عبادت کرنے کے بجائے اگر تنہائی میں عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ زیادہ قبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ بادشاہ کے ایک عام دربار ہوتا ہے، اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے۔ دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنہائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے، لیکن تم ایک جم غفیر اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لیے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ کہے کہ آج رات کو 9 بجے تنہائی میں میرے پاس آ جانا، تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ جب رات کو 9 بجے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جمگٹھا اکٹھا کر لیا اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بتائیے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا ناقدری؟ اس نے تو تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم تنہائی میں میرے پاس آ جاؤ، تم سے تنہائی میں باتیں کرنی تھی، تمہیں خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دینا تھا اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا، اور تم پوری ایک جماعت بنا کر اس کے پاس لے گئے تو یہ تم اس کی ناقدری کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اور جس طرح کہ وہ بادشاہ کی ناقدری کی گئی کہ بہت سے لوگوں کو لے گئے، اسی طرح اس موقع پر یعنی بڑی بڑی راتوں میں جمگٹھا بنا کر عبادت کرنا اس کے بجائے تنہائی میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت اس طرح ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ لہذا نفلی عبادت جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندا دی جا رہی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہاں لفظ مستغفرین مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کوئی تنہائی میں مغفرت کرنے والا ہے، تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینے کا انتظام کیا،
چراغاں کیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آ کر میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے. لہذا شبینہ ہو یا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہیں. یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہے، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو. لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جم غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے. ارے اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر ہو گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدر جہاں بہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری، اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزرا وہ سنت کے مطابق گزرا اور میلے میں جو وقت گزرا وہ خلاف سنت گزرا. وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہے جو آپ نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشے تنہائی میں گزار لیے. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے. یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کئی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی بدولت بیڑا پار کر دیں گے. لہذا یہ مت خیال کرو کہ اگر تنہا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، اس لیے کہ اگر نیند آ جائے تو سو جاؤ، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارے وہ سنت کے مطابق گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے اور سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے رہو تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے. لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف 1 گھنٹہ جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے. لہذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لیے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمائے کہ نیند آ جائے تو پڑھ کر سو جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جاؤ، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو. لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو اسی حد تک کرو. مثلا فرض کی جماعت ثابت ہے، رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ثابت ہے، رمضان میں وطر کی جماعت ثابت ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی جماعت واجب علی الکفایہ ہے، عیدین کی نماز باجماعت ثابت ہے، نماز استسقاء اور نماز کسوف اگرچہ سنت ہے لیکن ان دونوں میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کی جماعت، اور یہ جماعت شاعر اسلام میں سے ہیں، لہذا ان ساری نمازوں کو جماعت سے ادا کرنا جائز ہے. ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں جماعت نہیں ہے. ان میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے. اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے. اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے.
ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی یا نفل کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو. جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کے اتباع کا نام ہے. اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی. جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے. بہرحال یہ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے. باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں. حلوہ بنائے یا نہ بنائے لیکن شب برات تو آنے والی ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے. اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں. شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا. چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو. ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے. لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے. اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے. اصل یہ ہے کہ شیطان ہماری عبادتوں کو دیکھ نہیں سکتا اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے بندوں کی جو مغفرت کی جاتی ہے شیطان یہ چیز کہاں برداشت کر سکتا ہے. اس لیے اس نے حلوہ وغیرہ پکانے میں اور دوسری غلط رسومات میں، اسی طرح میلے ٹھیلے میں ہمیں لگا دیا تاکہ ہم عبادات سے محروم رہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے. چنانچہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ 5 وقت کی فرض نمازوں میں کم نظر آئیں گے، اور جو لوگ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں مثلا حلوہ مانڈا کرنے اور کنڈے میں لگے ہوئے ہیں وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہے، اس کی تو کوئی فکر نہیں. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ تاکید اس کی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ میراث تقسیم کرنے کی طرف تو دھیان نہیں ہے مگر اس مرنے والے کی طرف سے تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے. لہذا بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور سنت والے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین. بہرحال ان فضولیات اور بدعات سے تو بچنا چاہیے. باقی یہ رات فضیلت کی رات ہے اور اس رات کے بارے میں بعض لوگوں نے جو خیال ظاہر کیا کہ اس رات میں کوئی فضیلت ثابت نہیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے. ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15ویں شعبان کے روزے کا ہے.
اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان، پہلی شعبان سے 27ویں شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں۔ لہذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ ہے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے، باقی اس رات میں بہت زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی ایک شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو بس اسی پر عمل کر لو۔ کوئی دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے تو پھر بحث میں مت پڑو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے، یعنی اس قسم کے معاملات میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بحث و مباحثہ کرنا علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم گزرے ہیں، اس بارے میں ان کا ایک شعر بڑا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فرماتے ہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ یہ مذہبی بحث جس میں فضول وقت ضائع ہو اس سے کچھ حاصل نہیں، اور جن لوگوں کے پاس فالتو عقل ہوتی ہے وہ اس قسم کے بحث و مباحثے میں پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بھروسہ ہو اس کے کہنے پر عمل کر لو، انشاءاللہ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے تو پھر اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا راستہ یہی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ،
اب مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے، جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دہلا کر پاک صاف کر دے، گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہو گیا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ محمد آصف لاجپوری، خادم جامعیت الکوثر لاجپور، گجرات، انڈیا۔